يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کے عربی کے اسباق کی ترتیب مستقل چل رہی ہوگی۔ پچھلے سبق میں ہم نے کچھ گھر سے متعلقہ مفردات اور الفاظ کی تدریبات ذکر کی تھیں، تو آج کے سبق میں جو بقیہ تدریبات ہیں ان کو ہم ذکر کریں گے۔ آئیے ذرا آج کے سبق کی طرف دیکھیں۔ تدریب السادس، کم برتقالتاً فی الطبق۔ کم برتقالتاً، کم کا معنی کتنا، برتقالتاً برتقالہ مالٹے کو کہتے ہیں، فی الطبق پلیٹ میں، تو کتنے پلیٹ میں مالٹے ہیں، تو فی الطبقی ثلاث برتقالات۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو ترجمہ کر لینا چاہیے، اتنی تو انشاءاللہ تعالی استعداد ہو چکی ہوگی کہ فی الطبقی ثلاث برتقالات کے پلیٹ کے اندر جو ہے وہ 3 مالٹے ہیں۔ کم حجرتاً فی البیتی، تو آپ کہہ سکتے ہیں فی البیتی ثلاث حجرات، 4 حجرات، 5 حجرات، جتنے ہوں گے اتنا اس کے ساتھ لگا کر اس عبارت کو مکمل کرنا ہے۔ کم شجرتاً فی الحدیقتی، فی الحدیقتی 5 اشجار، اور کم ثلاجتاً فی الحجرتی، کہ گھر کے اندر جو ہے وہ کمرے میں کتنی فریجیں ہیں، تو اس کے لیے کہا جائے گا فی الحجرتی 3 ثلاجات، 3 ثلاجات۔ اس میں تھوڑا سا عدد کا استعمال ہو رہا ہے کہ 3 4 5 6 کہاں مذکر لانا ہے، کہاں مؤنث لانا ہے، کہاں جمع لانا ہے، کہاں مفرد لانا ہے، تو یہ ایک بہت اہم سبق ہے۔ بلکہ ہمارے ہاں درس نظامی کے اندر نحو کی کتابوں میں اس کی بہت زیادہ تفصیل ہوتی ہے ممیز تمیز کی، اور اکثر طور پر طلباء کو وہ سمجھ نہیں آتی ہے۔ اس حوالے سے میں نے سبق نمبر 13، کورس نمبر 1 کا سبق نمبر 13 جو ہے وہ اس حوالے سے مکمل 4 ڈبوں کی مدد سے میں نے پوری اس بحث کو سمجھایا ہوا ہے۔ کوشش کریں، چونکہ یہاں ابھی وقت نہیں ہے، کوشش کریں کہ اس سبق کو ایک مرتبہ دہرا لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ یہاں پر کہاں جمع لانا ہے، کہاں مؤنث لانا ہے، کہاں مذکر لانا ہے، وہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو دیکھیے، کم ثلاجتاً فی الحجرتی، کہ کتنے فریجیں ہیں گھر میں، کمرے میں۔ کم کراستاً علی المکتب، کتنی کاپیاں ہیں میز پر یا ٹیبل پر، ان کا بھی جواب اسی طرح۔ تو التدریب السابع، 7ویں تدریب ہے، اجب عن الاسئلۃ التالیہ، این بیت بکر، تو آپ کہیں گے بیت بکر فی الحرم، بیت بکر قریب من المسجد، جو بھی آپ اس میں چھوٹی چھوٹی عبارت بنانا چاہتے ہو۔ کم ایجار البیت، پیچھے انہوں نے ذکر کیا ہوا تھا کہ اس میں کچھ لگا دیں آپ، 300 ریال یا جتنا بھی لگانا چاہتے ہوں۔ تو یہ اصل میں تو یہاں پر سوالات کو سمجھنا ہے۔ کم حجرتاً فی البیتی، کہ گھر میں کتنے کمرے ہیں، تو آپ بتا دیں کہ گھر میں کتنے کمرے ہیں۔ اسی لحاظ سے کوشش کریں کہ ان سوالات کو کاپیوں میں لکھ کر خود سے آگے جواب لکھیں اور مجھے واٹس ایپ پر بھیج دیجئے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو چیک کر لوں گا، جہاں کوئی تھوڑی بہت غلطی ہوگی اس کا انشاءاللہ تعالیٰ ہم ازالہ کر لیں گے۔ اس کے بعد ہے حل فی البیت حجرۃ للمکتب، کہ کیا گھر کے اندر کوئی خاص کمرہ ہے للمکتب جس میں میز وغیرہ اور یہ ساری چیزیں رکھی جاتی ہیں، اس کے لیے، تو ہم اس کا بھی ذکر کریں گے۔ لا میں جواب دیں گے یا نعم میں جواب دیں گے۔ حل البیت بعید عن السوق، کیا گھر دور ہے بازار سے۔ حل البیت بعید عن السوق، کیا گھر دور ہے بازار سے، تو آپ کہہ سکتے ہیں نعم البیت بعید عن السوق، یا لا البیت قریب من السوق، تو دونوں لا اور نعم کا دونوں جواب کا اس میں احتمال ہے۔ حل البیت بعید عن المسجد، کہ کیا گھر دور ہے مسجد سے، کیا گھر دور ہے عن المسجد، مسجد سے، تو ہم اسی حساب سے اس کا جواب بھی ذکر کر دیں گے۔ اس کے بعد ہے اگلی تدریب ہے تدریب الثامن، کہتا ہے اختیار کیجئے الکلمۃ المناسبہ، جو مناسب کلمہ ہے ان میں سے۔ بکر فی الشارع، یغلق کا معنی ہوتا ہے بند کرنا، یجری کا مطلب ہوتا ہے، یجری ہے، یہ یجرا نہیں ہے، یجری ہے دوڑ رہا ہے، یفتح کھول رہا ہے، تو کون سی عبارت یہاں پر لگے گی یہ آپ نے اندازہ لگانا ہے۔ میں ان کا معنی آپ کو بتا رہا ہوں،
لیکن آپ نے اس کا ترجمہ یہاں پر ان میں سے تینوں میں سے کون سا لگے گا وہ آپ خود بتائیں. بکرن الکتاب، یقرؤ وہ پڑھتا ہے، یاکل وہ کھاتا ہے، یمشی وہ چلتا ہے، تو کون سا لگے گا؟ یقرؤ لگے گا. الرجل السلم، سیڑھی کو کہتے ہیں سلم. یضحک وہ ہنستا ہے، یسلم سلام کرتا ہے، یصعد وہ چڑھتا ہے. تو ان تین میں سے کیا لگے گا؟ تو سوچ لیں کیا لگے گا. الرجل یضحک السلم، آدمی ہنستا ہے سیڑھی، ترجمہ نہیں بن رہا. الرجل یسلم السلم، آدمی سلام کرتا ہے سیڑھی کو، ترجمہ نہیں بن رہا. الرجل یصعد السلم، آدمی سیڑھی پر چڑھ رہا ہے، یہ بنتا ہے. الضابط، ضابط کہتے ہیں آفیسر کو. جواز السفر آپ کو پتہ ہے کہ پاسپورٹ کو کہتے ہیں. یفحص کا معنی چیک کرنا، یشرب کا معنی پینا، یجلس کا مطلب ہے بیٹھنا. تو ضابط جو ہے وہ چیک کر رہا ہے پاسپورٹ کو، یا پی رہا ہے یا بیٹھ رہا ہے، کیا لگے گا؟ آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا. رجل المرور، جو ٹریفک والا آدمی ہے، امام اشارت المرور، یہ یہاں پر خالی جگہ میں لگانا ہے. کیا کیا الفاظ ہیں؟ ینام وہ سو رہا ہے، تو کیا وہ سو رہا ہے؟ یہ درست ہوگا. رجل المرور یہ ٹریفک والا آدمی، ینام یہاں پر امام اشارت المرور، اشارت المرور کے سامنے. اب یہاں پر ہم نے لگانا ہے کہ یا تو ینام لگائیں گے، لیکن ایسا نہیں لگا سکتے کیونکہ ٹریفک والا ہی اگر وہاں پر سونا شروع کر دے تو پھر تو کچھ نہیں باقی بچے گا. یغلق کا مطلب ہے بند کرنا، کہ وہ بند کرتا ہے. اور یقف کا مطلب ہے کھڑے ہونا، تو یہ والی عبارت جو ہے اس کے ساتھ لگ جائے گی. الحارس، آگے دیکھیے. الحارس امام القفص، الحارس، الحارس امام القفص، چوکیدار پنجرے کے، قفص پنجرے کے سامنے ہے. اب یہ کہیں گے یجلس وہ بیٹھتا ہے، ینزل وہ اترتا ہے، یدخل وہ داخل ہوتا ہے. تو اس میں سے جو مناسب ترجمہ ہوگا وہ ہم نے یہاں پر اس کے آگے ہم نے لگانا ہے. اس کے بعد التدریب التاسع، التاسع ہے 9ویں تدریب. کہتے ہیں کون جملن، کہتا ہے جملے بنائیں. ریال کا لفظ استعمال کر کے کوئی جملہ بنائیں، ایجار کا لفظ استعمال کر کے کوئی جملہ بنائیں، الف کا لفظ استعمال کر کے جملہ بنائیں، اور البیت کا لفظ استعمال کر کے جملہ بنائیں. ایک ترتیب اس کی یہ ہے، یہ بھی اس کا طریقہ تدریس ہے. دوسرا طریقہ تدریس یہ ہے کہ یہ انہوں نے عبارت ٹھیک کی ہوئی ہے، عبارت درست ہے، آگے پیچھے ہے تھوڑی سی، آگے پیچھے. ہم طلباء سے دونوں طرح بنواتے ہیں تاکہ ریال کا لفظ الگ استعمال کر لیں، ایجار کا لفظ الگ استعمال کر رہے ہیں، الف کا لفظ الگ استعمال کر، لیکن اصل میں یوں دیکھیے کہ ایجار البیتی الف ریال، ایجار البیتی گھر کی اجرت 1000 ریال ہے. تو آپ عبارت پوری موجود ہے لیکن اس کو آگے پیچھے انہوں نے لکھا ہوا ہے، اس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. المسجد مسجد، یصلی وہ نماز پڑھتا ہے، بکر بکر، فی معنی میں، الحرام، تو اس کی عبارت آپ نے بنانی ہے. بہت اہم ہے. اگر یہ مشق اور یہ اس سے پچھلے والا سبق ہم نے ذکر کیا ہے، اگر آپ کوشش کر کے اس کو تحریر کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی عربی کے ساتھ کیا مناسبت ہے. ینام وہ سوتا ہے، حجرتی، اچھا زیر زبر بھی اسی طرح آنی چاہیے. فی معنی میں، نوم معنی نیند، بکر معنی بکر. الحدیقہ باغیچہ، شجرہ درخت، واو معنی اور، فی معنی میں، وردن گلاب کے پھول. استقبال فی مکان، البیت یہ آپ کو معلوم ہے. تو کوشش کر کے اس کو حل کریں. اچھا یہ میں روک دیتا ہوں تاکہ آپ اس عبارت کو بھی اچھے طریقے سے لکھ سکیں. الحرام شارع سڑک کو کہتے ہیں، مسجد مسجد، فی معنی میں، البیت بیت. تو اس کو بھی لکھ کر اس کو ٹھیک کر دیجئے. التدریب العاشر، ہم جب سگنل پہ کھڑے ہوتے ہیں یا اشاروں پر کھڑے ہوتے ہیں تو احمر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ احمر جب سرخ ہمارے سامنے بتی جلتی ہے، لائٹ جلتی ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے قف، رک جائیے. اخضر کا مطلب ان میں سے کیا ہوتا ہے؟ سر کا مطلب ہے چل پڑیں، استعید کا مطلب ہے تیار ہو جائیں، یہ پہلے گزر چکا. اخضر کا مطلب، اخضر کو یہاں ملائیں گے ہم، چل پڑیں. اصفر کا مطلب ہوتا ہے استعید، تیار ہو جائیں. اور اس کے بعد بیت بکرن قریب من المسجد، فی البیت حدیقۃ واسعہ، اور امام البیت 3 حجرات،
تو یہ تو بہت آسان ہے. التدریب الحادی عشر، یہ 11 نمبر تدریب ہے. کون کلمات، کہتے ہیں اس سے کلمات بنائیں. مثال کے طور پر بڑی نا مزے کی کتاب ہے، یہ بہت زبردست ہے. اس میں بعض تدریبات اور مشقیں بہت خوبصورت ہیں، اور بچوں کو، خاص طور پر بچوں کو، ابتدائی بچوں کو پڑھانے کے لیے یہ بہت زبردست ہے. دیکھیں، با، قاف، لام، یہ انہوں نے آگے پیچھے لکھے ہوئے ہیں. ان کو آپ نے ملانا ہے، اس طریقے سے ملانا ہے کہ کوئی با معنی لفظ بن جائے. جیسے انہوں نے آگے اس کو قلب ملا دیا ہوا ہے، قاف کو، لام کو اور با کو. تو قلب، قلب کا مطلب ہوتا ہے دل، تو یہ انہوں نے ملایا. اچھا، اس کو کوئی کوشش کریں سین واو قاف کو ملا کر، بلکہ میں نے ملا ہی دیا ہے سین واو قاف کے سوق، سوق کہتے ہیں بازار کو. اس کو بھی آپ نے ملانا ہے کہ اس میں یوں جیم ہو اور واو کے اوپر یہ ہو اور آخر میں یہ ہو، تو آپ بنا لیں گے. اور یہ بھی آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ. بہت مزیدار ہے، جب ہم بچوں کو بعض دفعہ پڑھاتے ہیں تو بہت سارے جملے وہ بنا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح یہ جیم، یہ کیا لکھا ہوا ہے، راحا اور جیم اور گولتا، حجرتن، ٹھیک ہو گیا جی. اور یہ کیا لکھا ہوا ہے، وردتن. کافی ساری مشق میں نے آپ کے ساتھ حل کروا دی اور آپ کے ساتھ معاونت کروا دی ہے. آگے یہاں پر یہ پیش کا اور شد کا، شد زبر، شد زیر اور شد پیش کے ترتیب کو سمجھا رہے ہیں. کراستن یسلم الثریا، دراجتن یسبح، الصندوق سماعۃ یکبر. یہ تمام الفاظ پیچھے گزر چکے ہیں. رخصت، شماعۃ، یصلی، التفاح، ثلاجہ، سکین، السوق، سیارۃ، الذئب بھیڑیے کو، النقود پیسوں کو کہا جاتا ہے. یہ تقریباً جو ہے اس ترتیب کے ساتھ جو ہے یہ ہماری مشقیں مکمل ہو چکی ہیں. اگلے سبق میں انشاءاللہ تعالی پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نیا سبق لے کر. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.